اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حسب ترتیب آج سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61 کا کچھ پارٹ ترتیب کے اعتبار سے پہلے تجوید کے قواعد پہ بات کرتے ہیں۔ تو تجوید کے مطابق پڑھنے کے لحاظ سے یہ واو شفتین گول ہوں گے۔ کلمہ ہے از، اور یہی از یہاں پہ بھی ہے۔ یہاں پہ یہ کلمہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، وہاں پہ زال کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ کسرہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کوئی تو ہوگی، وہ تجوید کی وجہ ہے۔ تجوید میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں یہ از تھا اور آگے سین جو ہے وہ ساکن آ رہا ہے۔ تو جب تجوید کا قانون ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو کسرہ دیا جاتا ہے، اگر وہ حرف مدہ نہ ہو، اگر وہ من کا نون نہ ہو، اگر وہ ہم یا کم کا میم نہ ہو، اگر واو لین جمع فعل کی نہ ہو، وہ ہے آتا والزکاۃ۔ تو یہ چار اگر لوکیشنز نہ ہوں تو اس کے علاوہ کوئی لوکیشن آ جائے تو اس کو پہلے ساکن کو کسرہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے تجوید کے قواعد کے مطابق اس از کے زال کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے نیچے کسرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک آ رہا ہے، قاف کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ ہے ہماری وجہ اس زال کو کسرہ کیوں ملی ہے۔ بات کرتے ہیں آگے۔ سین کا مخرج یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ جب دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں تو پیچھے سے زبان آ کے ٹکراتی ہے، تین چیزیں ملتی ہیں تو یہ زا سین صاد۔ زا اور سین پتلے حروف میں سے ہے اور صاد موٹے میں سے ہے، تو یہ اس کا تو پڑھا جائے گا اس کو اس طرح وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس لیے دو حرکت کے برابر۔ یہ تھا قومہ، ہا ضمیر تھی، پہلے تو یہ اصل میں ہو ہی ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا عربی گرامر میں، ہو، ہما اور ہم، یہی تین کلمات ہیں۔ لیکن اس ہو کی جو پیش ہے اس کو ماقبل کسرہ کی وجہ میم کی کسرہ کی وجہ سے اس پیش کو پہلے کسرہ میں کنورٹ کیا۔ پھر جب کسرہ ہوئی تو اگلا رول ہے مد صلہ صغرا کا کہ جب کسرہ ہا ضمیر ہے اور اس کا ماقبل بھی متحرک ہے اور ما بعد، ماقبل کہتے ہیں پہلے آنے والا حرف اور اس کے بعد آنے والا حرف، دونوں متحرک ہوں تو اس کو کھڑی زیر کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کہیں پیش والی ہو تو اس کو یہاں دیکھیں، یہ ہا ضمیر اس کے اوپر پیش ہے، چونکہ اس کا ماقبل ساکن ہے اس لیے ہم نے اس کو کسرہ نہیں بنایا، پہلی بات۔ اور پھر اس کو الٹی پیش نہیں لکھا اس لیے کہ اس کا مابعد بھی ساکن ہے اور ماقبل بھی ساکن ہے، تو اس لیے ہم اس کو الٹی پیش نہیں ڈال سکتے، جیسا کہ سورہ اگر آپ کریں اخلاص میں وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، وہاں پہ کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، روزانہ ہم پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس ہو کو اس ہو کی طرح پڑھیں گے، فرق ہے دونوں میں۔ اس ہا کے اوپر پیش ہے سیدھی، اس ہا کے اوپر پیش ہے الٹی، تو اس کو پڑھیں گے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ،
تو یہ حسنۃ عشرۃ یہ کیا ہے؟ اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، لہو دو حرکت کے برابر، یہاں پہ ہے ایک حرکت ہا پیش ہو، یہ ہے ہا الٹی پیش ہو، اس کو مدہ کریں گے تو اس کو مد صلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ یہی قانون یہاں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے، زیر والی ضمیر ہے تو ہم اس کو لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ نضرب داد کو کلکلا نہیں ہونے دینا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں پہ با کے اوپر کلکلا ہوگا، داد پہ اوپر نہیں کلکلا ہوگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عینا، دو زبر والی تنوین ہے، سانس ختم ہو گیا، رکنا پڑ گیا ہے تو اس کو الف مدہ بنا کر پڑھیں گے۔ قد دال کے اوپر کلکلا کریں گے، قد علم كل اناس مشربهم، کولو کاف کے اوپر پیش ہے، واو لام کے اوپر بھی پیش ہے، اس کے بعد واو ہے، پھر واو ہے تو شفتین پورے گول رہیں گے، کولو و، یہاں سے لے کے یہاں تک 1 2 3 4 حروف ہے، چاروں کے لیے شفتین گول رہنی چاہیے، کولو واشربو، وشربو را کے اوپر زبر ہے، پر کریں گے، وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، دعاد کے بعد اس کی جو حمس اس کو کہتے ہیں صفت، وہ نہیں آنی چاہیے، یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا سا کٹ لینا بالکل، اور یہ د والی جو آواز ہے وہ نہیں نکلنی چاہیے، مما تنبت الارض، جزاک اللہ خیر جی۔ آگے چلتے ہیں، حرف عطف استئناف، دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے، اذ ظرف زمان، بہت بار ایکسپلین ہو چکا ہے، ظرف زمان، یہ لفظ ہے استسقا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین قاف یا، اکثر آپ نے سنا ہوگا افضل الصدقہ سقی الماء، یعنی سب سے بہترین صدقہ ہے پانی کی جو ہے سبیل لگائی جائے، تو یہ ہوتا ہے پیاس بجھانے میں، پانی پلانے کے معنی میں، پیاس بجھانے کے معنی میں، تو یہاں پہ کیا ہے، اس لفظ کو باب استفعال سے لیا گیا ہے، استفعال، تو یہ کیا بنے گا، استفعل یستفعل کے وزن پہ یہ سین کاف یا تو اصلی ہوئے، تو پہلا جو باب کی ہے یہ ہے باب، فا کلمہ ہمارا کیا ہے سین، تو فا ساکن ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم سین ساکن کر لیتے ہیں۔ آگے کیا ہے فعل، عین کلمہ قاف ہے تو یہاں پہ قاف ڈال کے، تو عین کے اوپر زبر تھی، ہم قاف کے اوپر بھی زبر ڈال دیتے ہیں۔ آگے لام کلمہ لا تھا، لام زبر لا، تو یہاں پہ بھی ہم یا ڈال کے اس کو زبر کر دیتے ہیں، تو یہ لفظ بنے گا ہمارا استسقیا، استفعل کے وزن پہ استسقیا،
یہاں پہ ابھی قاعدہ حروف علت ہے، چونکہ لام کلمہ حروف علت یا ہے، متحرک ہے، اور اس کا ماقبل کیا ہے جی؟ زبر ہے، تو زبر کی مطابقت والی حرکت نہیں ہے۔ زبر مطابقت کے اعتبار سے جو مفتوح حرف ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد کیا آئے؟ الف آئے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے مرحلے میں ہم اس قاف کو الف میں بدلیں گے۔ یہ لفظ ہمارا اصل میں بن گیا ہے، استسقا۔ اس کو بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے، اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے جو لکھنے کے اعتبار سے ہے۔ تو آگے اس رول کے آگے ایک نیا رول ہے کہ جو تبدیل شدہ الف اصل میں واو ہو اس کو الف ہی رہنے دیا جاتا ہے، تو جو یا سے تبدیل شدہ الف ہو اس کو یا لکھ کے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے، تو یہ اس شکل میں ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا کلمہ استسقا کتابت کے لحاظ سے۔ تو استسقا میں کیا ہے؟ تو باب استفعال کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی ہے کہ اس چیز کی طلب کی جاتی ہے جو الف سین تا کے بعد کلمہ ہو۔ استغفارہ میں غفرہ کی طلب ہے، یعنی وہ گناہ جن کے اگینسٹ آپ کو آپ سزاوار ہو چکے ہوں، سزا کے مستحق ہو چکے ہوں، اس کے گناہ کی طلب کرنی ہے۔ اسی طرح یہاں سین قاف یا کی طلب ہے، پانی پینے کی طلب ہے۔ تو معنوی بات آگے کرتے ہیں۔ موسیٰ اسم ہے یہاں پہ، اس کا پہلے میں بتا چکا ہوں ایک بار کہ موسیٰ کیسے بنا۔ آگے لام حرف جر ہے، قوم جو ہے یہاں پہ مجرور ہے اسم، اور یہ اس کی حالت جر کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ یہ میم کے ساتھ کسرہ سے۔ تو یہ لی قومی جو ہے یہ جر مجرور ہے، اور قومی ہی جو ہے وہ مجرور، اور ایٹ اے ٹائم یہ مضاف بھی بن رہی ہے، اور ہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لی قومی ہی اس میں تین ہے، ایک حرف ہے، ایک اسم قوم ہے، اور ایک اسم ضمیر ہا ہے۔ تو قوم اور اسم ضمیر مل کے مرکب اضافی بنیں گے، مضاف اور مضاف الیہ، یہ مرکب جاری، اور یہ جر اور مجرور مل کر یہ مرکب اضافی، اور یہ مرکب جاری۔ تو مرکب جاری اور مرکب اضافی دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ کسی کا متعلق بنیں گے، وہ آگے دیکھ لیتے ہیں کیا علم نحو میں جائیں گے تو۔ فقلنا، فا پھر حرف عطف ہے، قلنا کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ بھی بے شمار بات آپ پڑھ چکے ہیں، قول ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ قلتو، قلنا، جمع متکلم، یہ بنے گا قال یقول سے قال، قلتو قلنا، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے قلنا۔ اضرب، یہ اصل میں ہے یہاں اس الف کے نیچے کسرہ ہے، لکھنے میں یہ حذف ہوئی ہے، کیوں کہ یہ حمزہ وصلی ہے، وصل کلام میں اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے۔ تو یہ ضربہ یضربو سے تضربو سے فعل عمل ہے، فعل امر تضربو، ضربہ یضربو آپ کو گردان یاد کرنی پڑے گی، یضربو یضربانے، یا مرفوع صیغہ کہیں گے تو ہم کہیں گے یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو۔ تو یہ تضربو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر بنانے کا طریقہ ہے علامت مضارع حذف کر دیں، اور اگر لام کلمہ ہو تو اس کو ساکن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے والا کلمہ ہمیں ساکن ملے تو ایک الف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت وہ دیتے ہیں جو عین کلمہ کی حرکت ہو۔ تو عین کلمہ اگر پیش والا ہو تو اس کو پیش دیتے ہیں، اگر پیش والا نہ ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ یہاں پیش والا نہیں ہے تو ہم اس کو کسرہ دیں گے، یہ لفظ بنے گا اضرب، تو مار۔ کس کے ساتھ مار جی؟ با۔ یہ با حرف جر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بائے استعانت بھی کہتے ہیں۔ استعانت کہتے ہیں مدد، چونکہ یہاں با استعمال ہو رہی ہے عصا کی مدد سے مار،
اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارو. تو اس کا جملہ اگر یہ بنایا جائے کہ آپ پتھر کو عصا کی مدد سے مارو تو اس سے آپ کو معنی نکھر کے سامنے آئے گا با بائے استعانت، یعنی کسی ٹول کی مدد سے. قاف عصا اس کا روٹ یہ ہے، عصا وا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ صاد کے اوپر زبر کی وجہ سے واو جو ہے الف میں بدل گئی ہے، تو یہ لفظ بنا ہے عصا، لاٹھی. کاف یہ پھر اسی طرح لقومی ہی کی طرح یہ مرکب جاری ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. عصا کا ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ اضافت ہے تو مرکب جاری. با حرف جر کے بعد عصا آیا ہے تو یہ مرکب جاری. تو یہ ہم کہیں گے اس عصا کو یہ محلن مجرور ہے. الحجرہ اسم ہے الف لام کی وجہ سے اور اس میں منصوب ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، وہ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے کیوں زبر ہے. فنفجرت پھر آ گیا ہے یہ فا پھر حرف عطف ہے. انفجرہ جی یہ لفظ ہے روٹ ورڈ اس کا فا جیم را، فجر. فجر کے وقت کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کسی چیز کا پھوٹ نکلنا. ٹھیک ہے، تو جیسے پو پھوٹتی ہے تو آپ اگر ایروپلین پہ سفر کر رہے ہوں تو آپ نیچے سے تو یہ چیز کلیئرلی نظر نہیں آتی، تو یک آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرف ایک بڑے پیمانے پر روشنی کا ظہور شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت کو فجر کے نام سے جانا گیا ہے. تو سورج اس وقت نکل رہا ہوتا ہے، تو مطلب پورا مکمل اندھیرا تھا، تو یک ودن منٹس یا سیکنڈ آپ کو ایک بہت بڑا روشنی کا منبع نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو بڑے پیمانے پر کسی چیز کا ظہور ہو جانا وہ فجر ہے، پھاڑ کر نکل آنا، یعنی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر نمودار ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. تو انفجرہ باب جیسے استفعال کی خوبی میں نے بتائی ہے، تو انفجرہ باب انفعال ہے. یہ انفعال کی بہت بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والی خوبی ہے لزوم. یہ فعل متعدی کو فعل لازم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل متعدی کیا ہے؟ اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے فجرا، اس نے پھاڑا. انفجرا وہ پھٹ گیا، یعنی جیسے ہے نا مثلا ہم کہتے ہیں ذہبا وہ گیا، اس میں نے نہیں ہے، یہ فعل لازم ہے. تو کسی فعل متعدی کو اگر فعل لازم بنانا ہو تو یہ باب یوز ہوتا ہے، باب انفعال. وفجرنا پھر ہم نے پھوڑ دیے، عیوناً قرآن کی آیات ہیں، ہم نے پھوڑ دیے، ہم نے پھاڑ دیے اس میں سے چشمے. عیوناً عین کی جمع ہے، یہاں پہ عین واحد آ رہا ہے. تو انفعال کے مطابق فجرہ کو یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. انفجرا، انفجرا، انفجرو، انفجرت. کیوں مونس استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ عربی زبان عین کو مونس لیتی ہے، تو یہ ہمارا واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، باب انفعال ہے، روٹ ورڈ اس کا فجرہ ہے. تو یہاں پہ اصل میں انفجرہ تھا، چونکہ فا آ گیا ہے تو وصلے یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے اس کی حرکت اضرب کی طرح کسرہ نہیں لکھی ہوئی. منہ جر مجرور، اثنا عشرہ، اثنتا عشرتا. یہ کیا ہے جی؟ یہ لفظ جب مذکر استعمال ہوتا ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے اثنان، جب یہ مونس استعمال ہو تو اس میں ایک تا کا اضافہ ہوتا ہے، اثنتان. تو چونکہ ہمارا کلمہ یہاں پہ مونس ہے، مونس کو ظاہر کرنا ہے، تو یہ ہم نے مذکر والا نہیں لینا. یہ بنے گا تو بنے گا اثنا عشرت، یہ بنے گا اثنتا، آگے کیا ہے؟ عشرتا.
یہ کیا ہے؟ مضاف، اور یہ مضاف. اچھا معدود، عدد اور معدود، ایک مرکب عددی بھی ہوتا ہے. یہ عدد اور معدود کے معنی میں اگر آئے تو اس میں نون کو جو ہے وہ حذف کیا جاتا ہے، جیسے مضاف میں نون حذف ہو جاتا ہے. تو یہ لفظ بنے گا اثنتا عشرۃ، وہ لفظ ہے ہمارا. اس الف کے نیچے بھی کسرہ ہے جو وصل کلام کی وجہ سے نیچے نہیں لکھی ہوئی. عینن اسم ہے. قد حرف تحقیق ہے. علیمہ فعل ماضی. واحد مذکر غائب کا صیغہ، کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں. کلو، کل اسم استعمال ہو رہا ہے، اس میں مرفوع ہے. اناسن انسان کی جمع ہے. اناسن تنوین کی وجہ سے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسم کہیں گے. کل اناسن سارے انسان، ہر ایک نے. مشربہم، مشرب کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے شین شاربہ. مضارع اس کا بنتا ہے یش رابو. تو یہ شاربہ یشربو سامع یسمعو کے وزن پہ ہے. تو اس سے اگر اس میں ظرف مکان بنانا ہو، یعنی ایسی جگہ جہاں سے شاربہ کیا جائے، وہ ہے اس میں ظرف مکان. تو اس میں ظرف مکان بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلا ہمارے پاس 6 ابواب ہیں. ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم، اور حسب یحسب. اور حسب یحسب اور دوسرا ہے ایک باب ضرب یضرب. اگر جن کے مضارع کسرہ کے ساتھ ہے ان کا وزن آئے گا مضرب اور محسب، اور جن کا عین کلمہ زبر کے ساتھ آئے مضارع میں اس کا زبر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بنے گا مشرب. مثلا قاتل یقتل کیا ہے جی؟ تاکہ اوپر پیش ہے، یہ مقتل ہوگا. سجد یسجد، اس میں ظرف مکان بنانا ہے تو یہ مسجد ہوگا، یہ مسجد نہیں آئے گا، مسجد. اسی طرح مثلا کوئی اور لفظ آپ لیتے ہیں، مقتل لیا، مکتب ہے، کتب یکتب، تو تاکہ اوپر پیش ہے تو ہم اس کو زبر کے ساتھ لیں گے مکتب. جی مسلخ، سلخ کرنے کی جگہ، سلخ یسلخ، جو بھی ہے. بہرحال ایک بیسک فارمولا طے ہو گیا کہ جو کسرہ کے ساتھ ہو اس کو کسرہ کے ساتھ لیتے ہیں، جو زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ ہو اس کو زبر کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے. تو یہ ہے مشربہ. ہم ضمیر ہے تو یہ مرکب اضافی بنے گا. مشربہ، یہ مشربو اور بھی ہو سکتا تھا، یہ حالت نسبی میں کیوں ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. کلو اکل یاکل، انسان کی جمع، ایک انسان، اناس. کہیں واحد تو نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں. انس اور انسان اس کا واحد ہے. اناسن جمع، کلو اناسن، سب انسانوں نے. تو اس وقت جتنے بھی وہ موجود تھے قبیلوں کی شکل میں، جو 12 تفسیر کی آگے باتیں ہیں، جو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے وہ ہے. ہر ایک نے اپنا پینے کا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیا، جان لیا. کلو اکلا یا کلو بہت بار بنا چکا ہوں، یہ کل سے کلو بن جائے گا. کل پہلے بھی بنایا تھا، پچھلے لیکچر میں موجود ہے. تو یہ
कुलू तुम सब खाओ, इशरबू शरबा यशरबू तश शरबा यशरबू तश रबू ना। तो फेल अमर बनाने का तरीका है, जमा का सीगा है तो इलामत मुजारे हज़फ करेंगे और आखिर में नून राबी हो तो गिरा कर अलफ का इजाफा करेंगे। अगर पहला कलमा साकन हो तो इसको एक अलफ का इजाफा करके हरकत कौन सी देंगे, अगर आइन कलमा ज़बर के साथ हो तो इसको कसरा देंगे। इशरबू और तुम पियो, मिन हरफे जर है, रिज़्किन इस्म मजरूर आया है और ये दोनों मुरक्कबे जारी बनेंगे। रिज़्किल्लाहि ये दोनों मिलके मुरक्कबे इजाफी बनेंगे। वाओ फिर हरफे अत्फ है। ला ये बता सकता है कोई बंदा मुझे, ला तासौ ये ला नफी है या नहीं है? अमर का उल्टा जी अभी मुझे ठीक है, अमर का उल्टा है तो ये नहीं है न, अच्छा चले ठीक है, ये लाए नहीं है। क्यों? तो तासौना का नून इराबी गिरा हुआ है, अगर गिरा हुआ ना होता तो ये फेल मुजारे मनफी होता, अगर गिरा हुआ हो तो फेल नहीं होता है। फेल नहीं में किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है। तो ये लफ्ज़ जो है ये आइन सा और या है, इसका रूट वर्ड। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा? आसिया या असायु, ये सामिया या अस्माउ के वजन पे है। या असायु ये जमा का सीगा बनेगा तासा यूना, ये लफ्ज हमारा बनेगा सामिया यस्माउ के वजन पे। आसिया इसको ऐसे लिख लेते हैं असल में, आसिया या असायु या असायानी या असायूना, इसी तरह तासयु तासयानी तासयूना। तो अभी आप देखें कि लाम कलमा हरफ इल्लत मज़मूम है और उसका माक़बल क्या है? अगर तो मकसूर होता तो कोई कौन और कानून लगता, ये ज़बर के साथ है तो ज़बर वाले हरफ के बाद क्या होना चाहिए? या होनी चाहिए, पेश ज़बर होनी चाहिए, वाओ क्या होना चाहिए? ज़बर वाले हरफ के बाद क्या होना चाहिए? तो इसलिए हमने या को अलिफ से बदला। तो ये अलिफ साकन ये वाव साकन दोनों में से इस अलिफ को गिराएंगे क्योंकि ये वाव इलामते ज़मीर है, तो इस अलिफ को हमने गिराया तो ये लफ्ज़ बना तासाउ जो हमारा असल कलमा है। तासाउ ना था, नून मौजूद था असल कलमे में, तो इस नून को आगे किसने गिराया? इस ला ने। चूंकि इसको फेल नहीं बनाना था तो फेल मुजारे से पहले अगर ला आ जाए और उसके आखिर से नून गिरा हुआ हो तो इसका मतलब है वो फेल नहीं है, इसमें किसी काम के ना करने का हुक्म है। अगर वो नून कायम रहता है यहाँ तक, अगर इसको ये लगा दें तो ये है फेल मुजारे मनफी। ला तासौना वो हद से नहीं बढ़ते हैं, किसी बात की खबर दी जा रही है। अगर ये नून आप गिरा देते हैं तो ये बन जाएगा फेले नहीं, एक अलफ का इजाफा करेंगे तो तुम हद से ना बढ़ो। फिल फी हरफे जर, अर्दी जर और मजरूर इस। मुफसिदीन क्या है जी? ये अफसदा युफसिदू से बाबे इफ़आल यूज़ हुआ है। तो बाब मज़ीद फ़ी में अगर इस्मुल फ़ाइल बनाना हो तो माजी से नहीं बल्कि वो मुजारे से बनता है। बनाने का तरीका ये है कि इलामत मुजारे को मीम मज़मूम से बदल दिया जाता है तो आखिरी कलमे को साकन किया जाता है, तो ये लफ्ज़ बनेगा मुफसिद। तो चूँकि यहाँ पे ये अपनी हालत नस्बी में इस्तेमाल हुआ है तो हम कहेंगे मुफसिदा मुफसिदैनी मुफसिदीना, तो ये हालत नस्बी में हमें मिल जाएगा लफ्ज़ हमारा मुफसिदीना। आगे है जी वाव फिर हरफे अत्फ है। इज़ ज़रफ़े
زمان ہے. اسی طرح کل تم بہت بار ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یا موسیٰ حرف ندا ہے، یا حرف ندا. موسیٰ اس اپنی حالت نسبی میں ہے. یہاں پہ آپ پوچھیں کہ نسبی میں کیوں ہے؟ کہ جو اس میں علم ہو، کسی شخص کسی ذات کا نام ہو، وہ اگر منادہ بن رہا ہو تو وہ چاہے مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چونکہ اصل قاعدہ ہے کہ یا کے بعد منادہ اگر مضاف الیہ ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں، نارملی عبداللہ ہے، مضاف الیہ، تو یا آ جائے تو عبداللہ بن جاتا ہے. تو یہ اکیلا ہے موسیٰ. یا کے بعد منادہ اگر اس میں علم ہو تو وہ یا مثلا ابراہیم یا ابراہیمہ دونوں ٹھیک ہے. تو یہ موسیٰ اس میں چونکہ علم ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یا موسیٰ، یہ حالت نسبی میں. لن نصبر، لن حرف جازم ہے. یہ جازم المضارع، پہلے لیکچر میں نے بڑا ایکسپلین کیا تھا کہ جازم کس کو کہتے ہیں؟ جزم دینے والا. سوری یہ جازم نہیں ہے، سوری یہ ناصب ہے، ناصب. تو یہ مضارع ہے. صبر یصبرو، یصبرو تصبرو تصبرو اصبرو نصبرو، یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو لن یہ نصبرو تھا اصل میں، تو لن اس کے اوپر داخل ہو کر اس کے پیش کو ہٹا کے اس نے نصب دی. یہ ہے نصب، فتح کو نصب کہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان حروف کو کہتے ہیں یہ نواصب المضارع ہے، یہ نصب دینے والے ہیں. لن کئی اذن حتی لام کئی، یہ ٹوٹل ہے. لن نصبرا، ہر یہ تو ہوئی لفظی تبدیلی کہ نصبرو کو را کر دیا. تو معنوی تبدیلی کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ اس کے معنی میں مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا. ایک تو اس کو مستقبل میں لے جاتا ہے، اس میں حال کا معنی ختم کر دیتا ہے. نصبرو، ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے؟ کرتے ہیں کو ختم کر دیا، اس نے کہا کہ کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے، اور نہیں میں بھی تاکید آ گئی ہے، ہرگز نہیں کریں گے. جہاں پہ بھی آپ کو یہ کلمہ ملے گا اس کا مطلب ہے یہ اس فعل میں مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کر رہا ہے کہ ہرگز نہیں کریں گے. اعلی حرف جر، طعام اسم، واحد اسم، فدعو، فاپر حرف عطف. یہ کیا ہے؟ دعوا یدعو تدعو. یہاں پہ فعل امر بنا لیتے ہیں. علامت مضارع حذف، آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو ڈائریکٹ گرا دیا جاتا ہے. تو یہ عین بن گئی. تو یہ دال ساکن ہے، اس کے پہلے ایک الف کا اضافہ. اگر عین کلمہ پیش والا ہو تو اس کو پیش دیں گے. یہ حمزہ وصلی ہے، تو وصلی وصل کلام میں اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے. فا اور ادعو کو جب ملایا تو ادعو کی پیش جو ہے وہ لکھنے میں بھی حذف ہو گئی. تو یہ کلمہ ہے فدعو، پس تم مانگو، دعا کرو، التجا کرو. لنا، یہ جر اور مجرور. ربک اسم، جمع اسم مرکب اضافی. یخرج، یہ جیم، یہ یخرجو تھا. یہ خرجا یخرجو، اخرجا یخرجو. تو خرجا یخرجو ہوتا ہے اور اخرجا یخرجو ہوتا ہے. تو یہ باب افعال سے ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ ایک مذکر نکالے. اچھا جی، یخرجو تھا، جیم کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہٹا کے جزم کس نے دی؟ ہمیں کوئی جازم المضارع تو نظر نہیں آتا. جازم المضارع کون کون سے حروف ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، من، ما، اینما. الفاظ کی شکل میں کوئی لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے. جواب امر، یہ جواب امر. شاباش. تو یہ چونکہ پہلے اس سے فعل امر آیا ہے کوئی، تو اس امر کے جواب میں جو کام ہوگا وہ مجزوم ہوگا.
تو اس جزم نے ہمیں بتایا کہ اگر یہ دعا ہوگی تو یخرج ہوگا. تو آگے لنا پھر اسی طرح مرکب جاری من اور ما میں مرکب جاری تم بھی تو اس کا روٹ ورڈ ہے ناباتا. الارض پتہ ہے آپ کو اسم ہے. ناباتا میں بات کر لیتے ہیں. یہ ناباتا یہ لفظ بنے گا باب افعال سے. افعل یفعل انبتا ینبتو. تو ینبتو ینبتان ینبتون تنبتو. تو یہ لکھنے میں نون کے بعد با ہے تو یہاں پہ ایک میم لکھی ہوتی ہے. اقلاب کا قاعدہ ہے اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. تو اس کو پڑھنے میں ایسے ہوگا, پتہ نہیں میں نے تجوید میں کیسے پڑھا ہے, یخرج لنا مما تنبت الارض. نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. تو یہ ہے تنبتو واحد مونس غائب کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے, چوتھا صیغہ آپ کا. الارض حالت رفع میں ہے, اسم ہے. یہ ہوئی آپ کی علم صرف کے قواعد کے مطابق ہر کلمے کو ہم نے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ علم نحو کی طرف. تو علم نحو میں باتیں ہیں ہمارے پاس. کیا جی, پہلا ہی کلمہ واو استئناف عطف ہے. اس کا عطف بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی پہ 7واں عطف ہے. یہ اس کے بعد اگر آپ گنیں تو 8واں, 7واں پچھلی بار گزر چکا ہے اس سے پہلی آیت میں. تو یہ 8واں عطف ہے. اسی طرح یہ نامہ بنے گا. یہ اس میں ظرف زمان, اس میں ظرف زمان نعمتی میری نعمت, اور یہ وعز, اور یہ وقت یاد کرو. 8ویں بار یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے طلب کیا پانی پینا, پیاس کی طلب کی. کس کے لیے؟ لقومہ ہی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ استسقا موسیٰ جو ہے یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. اور لقومہ ہی جو ہے مضاف مضاف الیہ اور جر اور مجرور دونوں, یہ مرکب اضافی اور لام کے ساتھ یہ جار اور یہ پورا مجرور, یہ دونوں مل کے متعلق بنیں گے کس کا؟ استسقاء کا. تو یہ پورا جو جملہ ہے یہ بنے گا محلن, یہ محلن مجرور ہوگا کس کا؟ اس میں ظرف زمان کا, چونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں. اور وہ وقت یاد کرو جب, تو اور جب اس کا اختصار کے ساتھ معنی آ جاتا ہے جب, اس میں اذکروا پوشیدہ ہوتا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی پینا طلب کیا, پیاس بجھانے کی طلب کی. فا پھر ہم نے کیا کیا؟ عطف. قلنا اس میں علامت ضمیر ہے نا, عین دعا فعل ہے. یہ علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوعات ہمارے ہیں ٹوٹل 8. ان 8 میں سے یہاں پہ یہ کیا بن رہی ہے؟ فاعل. تو کیا ہوا؟ فقلنا ہم نے کہا. پھر ہر قلنا قالا قولو کل, ہر اس میں قوالا مصدر سے بننے والے فعل کا کچھ نہ کچھ مقول ہوتا ہے, چاہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہو جمع کا ہو. تو ہم نے کیا کہا؟ یہ کہا. یہ ہم کہیں گے اضرب میں انت کی ضمیر علامت ضمیر ہے. علامت ضمیر از اکول ٹو انت, جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہو کر یہاں پہ بھی یہ فاعل بنے گی. فعل کون سا ہے؟ ضربا. اضرب تم مارو. تو اگر ہم کہیں کہ اس میں تم کس کا معنی ہے, تو وہ ہم کہیں گے اس کے اندر مستتر ضمیر ہے, چھپی ہوئی ہے انت کی. تم جس کا معنی ہے تم, اور وہ فاعل بن رہی ہے, اور وہ یہ کام کر رہی ہے ضربا کا.
مارو. کس کے ساتھ مارو؟ با کا معنی اس کا ایکسپلین کر چکا ہوں میں, یہ بائے استعانت ہے. بائے استعانت وہ ہوتی ہے جو اس کے بعد آنے والا کلمہ جو ہے وہ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بھی عصا کا, اپنے عصا کی مدد سے تم مارو. کس کو مارو؟ اس مفعول کو. یہ حجرہ جو ہے حالت نصب میں ہے, یہاں پہ منصوب ہے. منصوب ہو کے منصوبات ہم نے ٹوٹل پڑے ہوئے ہیں 13. ان 13 میں سے یہ مفعول بھی ہے. اضرب الحجرہ, تم مارو, مفعول کیا ہے؟ حجرہ. تو یہ جار مجرور متعلق ہوں گے کس کے؟ اس اضرب کے. با حرف جر اور عصا مجرور اور کا. اسی طرح جیسے یہ مرکب اضافی بن کے جار اور مجرور بنا, یہ بھی مرکب اضافی, عصا کا مرکب اضافی اور یہ پھر مجرور. کس کا؟ اس با جر کا. تو جر جمع مجرور متعلق کس کے بنے؟ اضرب کے. تم عصا کی مدد سے پتھر کے اوپر مارو. پھر کیا ہوگا؟ فوراً ہی عطف. کیا ہوگا جی؟ انفجرت, پھوٹ پڑے. کیا پھوٹ پڑے؟ عینن. منہ, اس میں سے. کتنے؟ 12. یہ اثنتا عشرتا, یہ پھوٹ پڑے. تو یہ مفعول بنے. یہ عدد جو ہے اس میں سے فنفجرت, اس میں کیا کہیں گے ہم؟ اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ یا چھپی ہوئی ہے. جیسے اس میں انتا چھپا ہوا ہے, استسقا میں ہوا چھپا ہوا ہے, جو آگے فائل کی شکل میں ہمیں سامنے نظر آیا تو ہم نے اس کو ہوا لکھنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں سے پھوٹ پڑے. من ہو, یہ جر اور مجرور متعلق انفجرہ. تو اس کیا پھوٹ پڑے جی؟ اثنتا عشرہ, 12. یہ حالت نصب میں ہے. تو عینن جو ہے یہ اس میں تمیز کر رہا ہے. ہم اس کو کہیں گے حال تمیز مستثنا. یہ مفعول ہے, یہ ایسا اس میں مفعول ہے جو تمیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جو ہمیں فرق جو ہے وہ ظاہر کر کے دکھا رہا ہے. 12 پھوٹ پڑے. تو یہ ذہن میں جو تشکیل پیدا ہوئی کہ کیا پھوٹ پڑا؟ عینن, وہ تمیز کر رہا ہے. عینن تھے نہ کہ کوئی چیز تھی, چشمے تھے. آگے چلتے ہیں جی. قد تحقیق کے لیے ہے. عالمہ فعل ماضی, اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے جو کلو کی شکل میں فاعل بن رہا ہے. یہ حالت رفع اس کی پیش کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے. یہ تحقیق کے لیے آتا ہے. تو قد عالمہ تحقیق جان لی. اچھا, قد جو ہے عالمہ پہ داخل ہو کر فعل ماضی قریب کا بھی معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ موقع تھا تو اسی وقت جب یہ بات ہو رہی تو قد عالمہ انہوں نے ابھی ابھی جان لیا. کیا جان لیا؟ جب وہ چشمے یہ فقل نضرب بعصاک فن فجرت, جو ہی فن فجرت ہوا قد عالمہ تحقیق انہوں نے پہچان لیا. کس نے پہچان لیا؟ کلو اناسن, کلو فاعل اور یہ اناسن یہ مضاف اور جمع مضاف الیہ, مرکب اضافی بن کے یہ حالت رفع میں ہے. تو کیا جان لیا؟ مشربہ, یہ اس میں ظرف مکان, اس میں ظرف مکان کو پہچان لیا. تو عالمہ فعل, تو یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول مشربہ ہم. تو تحقیق انہوں نے پہچان لیا, ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا. پھر حکم ہوا کلو, کلو میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ واو.
اور علامت ضمیر ہو کر رفع ہو کے یہ فاعل بن رہی ہے. اشربو میں واو علامت ضمیر فاعل. فعل کیا ہے جی؟ شاربہ. یہاں پہ فعل کیا ہے؟ کلو. تو ان دو افعال کے درمیان واو حرف عطف ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب عطفی. معطوف معطوف الیہ. اشربو کا معطوف الیہ کیا ہے؟ کلو. یہ تینوں مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب عطفی. کلو واشربو. کہاں سے؟ من رزق اللہ. یہ پھر دونوں مرکب اضافی بن کے من حرف جر کا مجرور بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں مرکب جاری مل کے متعلق کس کے بنیں گے؟ کلو کا اور واشربو. واو پھر حرف عطف ہے. کلو واشربو ولا تعصوا. ان دو افعال کا فعل امر کا عطف اس فعل نہیں کے اوپر ہے. لا تعصوا تم حد سے تجاوز نہ کرو. کہاں پہ؟ فی الارض. فی اور ارض جو ہے یہ جر اور مجرور مل کے متعلق بنیں گے کس کا؟ لا تعصوا. تم حد سے نہ بڑھو فی الارض زمین پہ. تو یہ جو تعصوا ہے اس میں علامت ضمیر ہے واو. یہاں پہ فاعل بن رہی ہے مرفوع ہو کے. یہ مفسدین جو ہے یہ کیوں حالت نسبی میں ہے؟ چونکہ یہ حال ہے. حال کس کا؟ تعصوا میں علامت ضمیر واو کا. حال فاعل واو علامت ضمیر جو تعصوا میں ہے، یہ اس کا حال ہے. تم حد سے تجاوز نہ کرو زمین پر کہ تمہارا حال کیا ہو؟ مفسدین. فسد یفسد یا افسد یفسد. یہ کیسا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کی متعین کردہ حدوں کے سے باہر نکل جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفسد، فساد کرنے والا. تو تم اتنا تجاوز نہ کرو حد سے زمین میں، اتنا نہ بڑھو کہ مفسد قرار پا جاؤ. تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تمہیں لوگ کہیں کہ یہ مفسد ہے. آگے ہے جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور جب قُلْتُمْ، یہ اس میں علامت ضمیر کیا ہے؟ تم. اور یہ فاعل بن رہی ہے. از ظرف ہے، اسم ہے، ظرف زمان. قل فعل ہے. تو جیسے فقلنا کا یہ مقول تھا اضرب بعصاک الحجر، اسی طرح یہاں پہ اس قلتم کا مقول ہوگا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام نہیں، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. یہ جہاں تک یہ جملہ جو ہے اس کا مقول بنے گا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تم کہہ رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. تو نصبر میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، اس میں کی علامت ضمیر کیا ہے؟ نحن. بہت بار بتا چکا ہوں کہ علامت ضمیر فعل مضارع کے مرفوع 5 صیغوں میں بالترتیب ہوا، ہیا، انت، انا، نحن، یہ چھپے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں نحن چھپا ہوا ہے، تو وہ فاعل بنے گا. فاعل نے فعل کیا کرنا ہے؟ صابرہ کا. یہ فعل کرے گا وہ. ٹھیک ہے. کب کرے گا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ حرف نفی ہے. ہرگز نہیں کرے گا. کس کے اوپر نہیں کرے گا؟ اس پہلے یہ تھا مرکب طعام واحد. جی
अला पर तामिन जर और मजरूर वाहिद, एक खाने पर, ये जर और मजरूर बन रहे हैं अला तामिन वाहिदिन। तो ये वाहिद जो है वो सिफ्त है इस ताम की। तो हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, अटका इसलिए हूँ कि मुदाफ तो कभी तनवीन के साथ आता नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है तो ये कैसे हो सकता है, ये जार है, ये मजरूर, मजरूर तो ठीक है हो सकता है, लेकिन अभी पता चला ये सिफ्त है और ये मौसूफ है। तो ये मुरक्कबे तौसीफी है। आपको पता है मुरक्कबे तौसीफी की सिफ्त होती है कि उसके ऊपर जो भी, अगर ज़ेर वाली तनवीन आएगी ज़ेर वाली तनवीन आएगी, अगर पेश अकेली होगी तो पेश आएगा, अगर ज़ेर अकेली होगी तो ज़ेर आएगा। तो ये मुरक्कबे तौसीफी है, उस ताम की सिफ्त है कि वो एक ही है, एक ही किस्म का है। अला फिर हरफ़े जर, तो हम हरगिज़ नहीं सब्र करेंगे, अला तामिन, ये दोनों मुरक्कबे जारी बन के, मुरक्कबे जारी बन के मुताल्लिक बनेंगे नस्बिरा। तो हरगिज़ या मूसा ए मूसा, हम हरगिज़ नहीं सब्र करेंगे एक ही खाने पर। तो क्या कर दूं, फा अत्फ उदउ, इसमें भी क्या छुपा हुआ है, ये जैसे इद्रिब में छुपा हुआ था क्या, अंता, तो यहां भी अंता छुपा हुआ है। तू फिर क्या कर, दुआ पुकार, किसके लिए, किसको पुकार, रब्बा का। रब यहां पे मफूल है और ये मुरक्कब बन के मफूल हो रहा है, काफ इसके साथ इजाफत के साथ, अपने रब को पुकार। किस लिए पुकार, लना, ये मुरक्कबे जारी जो है ये बनेगा मुताल्लिक किसका, उदू का। फदउ लना रब्बक, पस तू दुआ कर अपने रब से हमारे लिए, पस तू मांग अपने रब से हमारे लिए, कि वो मांगने के बाद, तलब करने के बाद वो क्या तलब कर, कि वो युखरिज करे। युखरिज ये जवाब अमर है, युखरिजु को युखरिज, वो एक मुज़क्कर, इसमें होवा छुपा हुआ है। अल्लाह, ये रब्बा, ये होवा जो है ये रब की तरफ लौट रही है कि वो एक मुज़क्कर निकाले। क्या निकाले, किसके लिए निकाले, लना, इसको जारी को कहेंगे, मुरक्कब जारी है, ये मुताल्लिक युखरिजु है। मिन मा, मिन से निकाले, मिन, ठीक है जी। ये कलमा है मिन जमा मा, ये लिखने में नून हज़फ हुई है तो मा मौसूला होगा। ये मा जो है ये मौसूला है, इसका सिला क्या है, ये इसका सिला है। उस में से निकाले, में से जो, तो जो के माने जो क्या है, तुम बितुल अर्दु, अर्द दाद के ऊपर पेश है तो ये मरफू होकर फाइल बन रही है। तो ये फाइल ये फेल कर रहा है क्या, नबता अम्बता युम्बितु, जमीन से नबातात उगाना। तो जमीन जो उगाती है वो निकाले हमारे लिए। बाकी इंशाल्लाह ये आज नंबर 61 की कंटिन्यूएशन है, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। फेल अमर का बता दें कौन सा है जवाबी अमर? ये जवाबी अमर है युखरिज। फेल अमर कौन सा? फेल अमर है फदउ, फा हरफ अत्फ है, फा को छोड़ दें तो ये उदउ, वो क्या आयत है, उदउ इला सबीलिका, इला सबीली रब्बिका, इला सबील रब्बिका बिल वल मौइज़तिल हसना। तो ये वही कलमा है। तो ये है पुकारना।